بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ برطانوی امیگریشن کے حوالے سے معلومات۔ برطانیہ کی حکومت نے بریگزٹ کے بعد بننے والے نئے امیگریشن کے نظام سے متعلق کچھ اہم معلومات کا اعلان کیا ہے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کم ہنر رکھنے والے افراد یا ملازمین کو ویزا نہیں دیا جائے گا اور کمپنیوں کو یورپ سے سستی مزدوری پر انحصار کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ان نئے اصولوں کے حوالے سے ویزا، ہنرمندی اور کاروبار سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ برطانیہ میں مقیم غیر ملکی ملازمین کا کیا ہوگا؟ ایک سوال کہ برطانیہ میں نئے امیگریشن اصولوں سے غیر ملکی ملازمین پر کیا اثر پڑے گا اور آیا وہ 2021 کے آغاز پر اپنی نوکریاں کھو دیں گے؟ تو پہلے ہی برطانیہ میں یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے ورکرز یورپی یونین کی آباد کاری اسکیم میں درخواست دیں۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو وہ 30 جون 2021 کے بعد برطانیہ میں ہی رہ سکیں گے اور اس کے بعد بے روزگار ہونے کی صورت میں بھی وہ دیگر برطانوی شہریوں کو حاصل فوائد لینے کے دعوے دار ہوں گے۔ آئرلینڈ کے شہریوں کو اس اسکیم میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ برطانیہ اور آئرلینڈ دونوں ایک مشترکہ ٹریول ایریا کا حصہ ہیں۔ آئرش شہریوں کو برطانوی قانون میں ایک خاص درجہ حاصل ہے، جو بطور یورپی یونین کے شہریوں کی حیثیت سے ملنے والے حقوق سے الگ اور تاریخ سے پہلے کا ہے۔ یورپی یونین سے باہر کے مزدوروں پر اور ایسے یورپی یونین کے تارکین وطن جو نئے قوانین کی منتقلی کی مخصوص مدت کے بعد پہنچتے ہیں پر مختلف قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جو ملازمت سے محروم ہو جائیں انہیں اپنے وطن واپس جانا پڑے گا جب تک کہ ان کے پاس غیر معینہ مدت کی چھٹی باقی نہ ہو۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایسے قواعد جن میں ملازمت کھونے کے بعد بھی برطانیہ میں قیام رکھ سکتے ہیں پیچیدہ ہے۔ برطانیہ میں پہلے سے ہی موجود یورپی یونین کے کم ہنرمند ورکرز مثلاً کیئر ورکرز کے لیے کیا صورتحال ہے؟ اس وقت برطانیہ میں مقیم تمام یورپی یونین کے شہریوں کو 30 جون 2021 تک یورپی یونین کی رہائشی اسکیم میں درخواست دینی ہوگی تاکہ ملک میں ہی رہ جانے کی اجازت دی جا سکے۔ اس اسکیم کے کامیاب درخواست دہندگان، جن میں آئس لینڈ، لیچٹینسٹین، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے شہری بھی شامل ہیں، کو یا تو نئی آباد کاری یا پہلے سے ہی آبادی کا درجہ دیا جائے گا۔ اس سے برطانیہ کے یورپی یونین کے نکل جانے کے بعد یورپی یونین کے شہریوں کو صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے مواقع تک یکساں رسائی ملے گی۔ کوئی بھی جو ڈیڈ لائن کے ذریعے درخواست دینے میں ناکام ہو جاتا ہے وہ اب قانونی طور پر ملک میں نہیں رہ سکے گا۔ دنیا میں کہیں بھی کم ہنرمند افراد پہلے ہی ویزا پر ہوں گے۔ ایک بار جب ان کے ویزا کی میعاد ختم ہو جائے گی تو جو بھی نئے قواعد نافذ ہوں گے ان کے تحت انہیں دوبارہ درخواست دینا ہوگی۔ آپ ہنرمندی کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ تعمیرات کے شعبے میں انتہائی ہنرمند کارکن ہیں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہنرمند افراد کی تعریف میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں ملازمت کے لیے اے لیول، اسکاٹش ہائرز یا مساواتی تکنیکی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ موجودہ تعریف کی توسیع ہے جن میں صرف گریجویٹس شامل ہیں۔ کچھ طرح کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور اور وہ لوگ جو بیرے کی نوکری کرتے ہیں وہ نئے ہنرمند افراد کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو بڑھئی، پلستر جیسی چیزوں میں قابلیت رکھتے ہیں وہ ہنرمند افراد کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح ایسے افراد جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن وہ صنعتوں میں ہونے والے کام کے ماہر ہیں ویزا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ حکومت کے بریگزٹ کے بعد کے امیگریشن پلان میں پوائنٹس پر مبنی نظام مرتب کیا گیا ہے۔
اس اسکیم کے تحت بیرون ملک مقیم شہریوں کو برطانیہ میں کام کرنے کے لیے 70 پوائنٹس حاصل کرنا ہوں گے۔ مناسب ہنرمند افراد اور اہم مضامین مثلاً سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے افراد کو 20 پوائنٹس ملیں گے۔ برطانیہ میں اپنا کاروبار قائم کرنے والے افراد کے لیے کیا پلان ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں جن سے کاروباری افراد برطانیہ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ برطانیہ میں اپنا کاروبار قائم کر سکیں۔ مثال کے طور پر سٹارٹ اپ ویزا یورپی یونین، آئس لینڈ، لیچٹنسٹین، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے باہر سے آنے والے تاجروں کے لیے ہے جن کے پاس نئے، جدید اور ممکنہ کامیاب کاروباری منصوبے ہیں۔ ان کی توثیق کسی برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی ادارے یا کسی کاروباری تنظیم کے ذریعہ کی جانی چاہیے جن میں برطانیہ کے معاون تاجروں کی حمایت کی ہو۔ اس ویزے کی میعاد 2 برس تک ہوتی ہے۔ اس میں توسیع نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن ویزا ہولڈر کسی دوسری قسم کے کاروباری ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ کیا یورپی یونین کے نئے طلباء کو برطانیہ میں تعلیم کے دوران کام کرنے کی اجازت ہوگی؟ فی الحال برطانیہ میں مقیم یورپی یونین کے شہریوں کے حقوق اور حیثیت بشمول طلباء کے 30 جون 2021 تک تبدیل نہیں ہوگی۔ اس وقت برطانیہ میں زیر تعلیم یورپی یونین کے طلباء کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ اس تاریخ سے آگے کیا ہوتا ہے، اس کا انحصار یورپی یونین اور برطانیہ کے مابین مفصل مذاکرات کے نتائج پر ہوگا۔ تاہم یورپی یونین کے ایسے طلباء جو 1 جنوری 2021 کے بعد برطانیہ میں ہی رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں یورپی یونین آباد کاری اسکیم میں درخواست دینے کی ضرورت ہوگی۔ برطانیہ میں یورپی یونین کے ایسے افراد کا کیا ہوگا جو آباد کاری اسکیم کے لیے درخواست نہیں دیتے ہیں اور جن کو 70 پوائنٹس نہیں ملتے؟ یورپی یونین کی آباد کاری اسکیم اور پوائنٹس پر مبنی امیگریشن سسٹم کے درمیان ایک فرق ہے جسے حکومت متعارف کروانا چاہتی ہے۔ فی الحال برطانیہ میں یورپی یونین کے بسنے والے تمام شہریوں کو اگر وہ 30 جون 2021 کے بعد برطانیہ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں یورپی یونین آباد کاری اسکیم کے لیے اندراج کروانا ہوگا۔ 30 جون 2021 تک اگر کوئی بھی شخص اس اسکیم کے لیے درخواست نہیں دے سکتا ہے تو اسے غیر قانونی تارکین وطن بننے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی درخواست کامیاب ہوتی ہے تو وہ اس تاریخ کے بعد برطانیہ میں کام کرنے کے قابل ہوں گے، قطع نظر اس کے کہ ان کے امیگریشن کے نئے نظام میں کتنے پوائنٹس ہوں گے۔ پوائنٹس پر مبنی نظام صرف 1 جنوری 2021 کے بعد برطانیہ میں داخلے کے خواہش مند افراد پر ہی لاگو ہوگا۔ کم ہنرمند برطانوی کارکنان یورپی یونین میں رہ سکتے ہیں۔ ایسے برطانوی شہری جو یورپی یونین کے کسی ملک سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، لیچٹنسٹائن یا ناروے میں رہتے ہیں، وہ 31 دسمبر 2020 تک وہاں رہائش اور نوکری کر سکتے ہیں۔ ٹرانزیشن یا منتقلی کا مرحلہ 31 تاریخ 2020 کو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ صرف تب لاگو ہوگا جب برطانوی شہری کسی یورپی یونین کے ملک میں رہائش پذیر ہوں گے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ آیا وہ اس کے بعد بھی یورپی یونین کے ممالک میں کام کر سکیں گے۔ منتقلی کے مرحلے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان یہ بھی طے ہونا ہے یورپی یونین کے ممالک میں موجود برطانوی کارکنان کی حتمی حیثیت کیا ہوگی۔ برطانوی شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو ملک کا رہائشی درج کروائیں اور یہ بتائیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ پرماننٹ ریزیڈنس PR یعنی مستقل رہائش کی درخواست کے لیے یورپی یونین کے مختلف ممالک نے اپنے کچھ اصول تشکیل دیے ہوئے ہیں۔ برطانوی حکومت کی ویب سائٹ پر ملکوں کے اعتبار سے ہدایات دی گئی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔